اس کو بھی اتنا پتا ہے کہ حالانکہ درندہ ہے، درندہ اس وقت بھی ہے جب وہ جنگل میں ہو، اور درندہ اس وقت بھی ہے جب وہ چڑیا گھر میں ہو، لیکن اس کی درندگی جو ہے انسانوں کے ساتھ مل کر متاثر ہو جاتی ہے، انسانیت سے مانوس ہو جاتی ہے اس کی درندگی، وہ اپنی درندگی کو لپیٹ لیتا ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگل میں کھلی زندگی میں فضا میں اس کی درندگی کھلی ہوتی ہے اور وہاں آ کر سمٹ جاتی ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ درندے کا برتاؤ ہو گیا، انسان اس سے سلوک کر رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، اس کے سامنے لا رہا ہے، وہ انسان کا احترام کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ مجھے دیتا ہے، یہ مجھے کھلاتا ہے، یہ مجھے مارتا نہیں ہے، وہ پہچان لیتا ہے مالک کی، ورنہ آپ اور میں جائیں تو وہ ہمیں کھا لے گا، ہمارے ساتھ شاید دوسری نظر سے ہمیں دیکھے، لیکن میں نے دیکھا ہے، خود آپ نے بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، ویسے بھی دیکھا کہ وہ سب پاس جا کر بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ لاڈ پیار بھی کرتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہتے، کیوں؟ انسان اگر چاہے، ثابت کیا ہوگا بھائی؟ سن رہے آپ لطف دے رہی ہیں باتیں؟ تو اگر انسان چاہے تو درندے جیسی کھانے والی چیز کو مانوس کر لیتا ہے، تو اگر آپ اور ہم چاہیں تو جن لوگوں کو ہم نے آج کافر کہا ہوا ہے، جن کو مرتد کہا ہوا ہے، جنہیں ہم انسان نہیں سمجھتے، جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے دین سے خارج ہیں، ہم ان کے ساتھ انہیں اپنے پاس بلا کر بٹھا کر مانوس کر کے اپنی باتیں علم اور منطق کے ساتھ ان کے نظریات بدلا نہیں سکتے؟ اگر درندہ شیر اپنے نظریات بدل لیتا ہے انسان کے پاس بیٹھ کر، اگر شیر اور درندہ انسان کے پاس بیٹھ کر اپنے نظریات چینج کر دیتا ہے، وہ مارنا چیرنا پھاڑنا چھوڑ دیتا ہے، تو ہم بھی ایسے گستاخوں کو بٹھا کر آرام سے محبت سے دلائل کی روشنی میں گفتگو کرنے کے لیے، اس سے کیا ہوگا کہ امت ایک سٹیج پر جمع ہوگی، ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا ارشاد پورا ہوگا، ایک جھنڈے کے سامنے نیچے کھڑے ہو، سب کلمہ گو جناب محمد رسول اللہ کے، یہ تم میں یہ وہابی ہے، یہ بریلوی ہے، اب بریلویوں کو دیکھ لیے، مصیبت تو یہ ہے کہ یہ بھی اکٹھے نہیں ہیں، ان کی بھی وہابیوں کو دیکھیں، ان کی بھی کئی قسمیں ہیں، شیعہ کی بھی کئی قسمیں ہیں، اور بریلوی حضرات کی بھی کئی قسمیں ہو گئی، ان میں بھی اتحاد ختم ہے، تو بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ اوروں کو کیا برا کہیں گے، یہ خود متحد نہیں ہیں، ان کی کتنیاں پارٹی ہیں، تو اب دیکھیں، ہم تو بھائی ہمیں کہتے ہیں جناب آپ ساری محفلوں میں چلے جاتے ہیں، میں نے کہا بھائی ہم تو جگت لوگ ہیں، ہمارے بزرگوں کا جگت تعلق ہے، ہمارے بزرگ غریب نواز اجمیری اور بڑے بڑے لوگ ہندوؤں میں بیٹھے، ہندوؤں میں بیٹھ کر انہوں نے تبلیغ کی، سکھوں میں بیٹھے تبلیغ کی، ہمیں تو جو بلائے گا ہم جائیں گے، ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، اپنے مشن اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ ہر جگہ میں، ہم پابند نہیں ہیں کہ بریلوی ہیں تو وہابیوں کے پاس نہیں جائیں گے، وہابی ہیں تو بریلویوں کے پاس نہیں آئیں گے، شیعہ ہیں تو ان دونوں کے پاس نہیں آئیں گے، ہم جہاں کوئی محبت سے بلائے گا مشن اپنا بیان کریں گے جو صحیح تعارف ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جزوی طور پر ہر عقیدے کی بات ہے، اہل بیت شیعہ کے ساتھ تعلق ہے، اہل بیت پر ایمان ہے ہمارا، اہل بیت رسول اللہ کی اولاد ہے، اس پر محبت رکھنا ہمارے لیے فرض ہے، ہم ضروری سمجھتے ہیں، صحابہ کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے، تو اپنے اپنے مقام پر سب کے ساتھ رکھنا یہ بالکل ہی خشکی نہیں ہے کہ ایک ہی طرف جانا ہے، کچھ ہر چیز کا ایک لحاظ ہوتا ہے نا، دیکھیں نا، ماں کا اپنا مقام ہے، باپ کا اپنا مقام ہے، نہیں؟ اب دیکھیں صحابہ کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ کس طرح دو کس طرح چل سکتے ہیں، پھر ماں باپ کا احترام دونوں کا کیسے آپ کرتے ہیں؟ میرا سوال ہے نا بھائی، اہل بیت کا بھی کریں اور صحابہ کا بھی کریں، دو چل نہیں سکتے، تو پھر ماں کا احترام ایک کا چھوڑیں، یا ماں کا کریں یا باپ کا کریں، وہاں بھی تو دو دو شخصیات کے احترام آپ کرتے ہیں نا، تو باپ ماں کے ساتھ دلی محبت جو ہوتی ہے
وہ باپ کا احترام ہوتا ہے، اور ماں کے ساتھ جو دلی محبت ہوتی ہے وہ باپ کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولے تو صحیح نا. کیوں کھا کے لندن کی ہوا گھر کا مزہ بھول گئے، کیک کو چکھ کے سوئیوں کا مزہ بھول گئے، موم کی پتلیوں پر ایسی طبیعت پگھلی چمن ہند کی پریوں کی ادا بھول گئے. ٹھیک ہے، کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو یاد ہی ہوگا نا. آپ یاد کریں کچھ نہ کچھ کہ وہ ماں باپ کا آپ کے گاؤں، وہ جو گھاٹیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے ماڑے ماڑے گندے گندے مکان تھے ہیں جی، جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں جی، ایویں درگاں جیاں بنے ٹبے ماڑے ماڑے کھولے نما انہاں گھراں تسی لوگ پیدا ہوئے ہو. پہاڑاں دیاں بلندیاں چوٹیاں تھے، وہی تہذیب آپ نے دیکھی ہے، وہیں پیدا ہوئے. اب تو آپ جس حال میں بھی ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی اصل کو تو یاد رکھنا چاہیے نا. تو وہاں دیکھیں کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کا وہ جہاں بتی لالٹین بلتی تھی ہیں، آج دیکھیں نا کتنا جگمگ ہے. تو وہ ایک بتی کے دیوے پر آپ لوگ وقت گزارتے تھے. کل آپ نے کیا کھانا ہے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، کل کیا کھائیں گے. ساگ وغیرہ ماں بہنیں جنگل میں جا کر پہاڑ سے لے کر آتی تھی، وہ پھر آپ لوگ کھاتے تھے. ہمارے گاؤں میں بھی یہی ہوتا تھا. تو ہم اسی تہذیب کے لوگ ہیں نا. تو آج ہمیں وہ اپنی اصل بھولنی نہیں چاہیے. تو اس وقت دیکھیں کہ آپ کی ماں نے آپ کی ماں کے ساتھ جو باپ اگر غصہ ہو تو انسان ماں جو پناہ ہے وہ ماں کے پاس لیتا ہے آ کر. ماں اسے پناہ دیتی ہے، باپ کے غضب سے بچاتی ہے. ماں غصے ہو جائے تو کبھی بچہ باپ کی طرف بھاگ کر نہیں جاتا، بہن کے پاس جائے گا. کیوں کہ بہن کا اور ماں کا کافی رابطہ ہوتا ہے آپس میں. بہن کے پاس بچہ جائے گا، باپ کے پاس نہیں جائے گا. کیونکہ اسے قدرتی بات ہے کہ ویسے بھی ہر بیوی خاوند کی آپس میں لگتی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی اپنے مسئلے میں الجھے ہوئے ہوں. تو باپ کس طرح کہے جی اس کی ماں کو کہ تم ایسا کرو، وہ آپس میں جھگڑ پڑے. پھر قدرت نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ماں اگر ناراض ہو تو پھر وہ بچہ بہن کی طرف جاتا ہے، بڑی بہن کی طرف جاتا ہے. یہ میں فطرت کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بھی نظر میں رکھنا چاہیے انسان کو. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ شرف اللہ نے بیان فرمایا ماں کا. کمار بیانی صغیرہ، جس طرح ان دونوں نے ہمیں بچپن میں پالا ٹھیک ہے، لیکن اور کمزوری پر کمزوری اپنے پیٹ میں جھیلی، مجھے اٹھایا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. کمزوری پر کمزوری اٹھا کر بچے کو اس نے اپنے پیٹ میں رکھا. یہ قرآن فضیلت بیان کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو میں پیش کر رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی طرف یہ شرف ہے سارا. تو اس کے باوجود آپ یہ تو نہیں کہتے جناب کہ میں باپ کا کو نہیں خیال کروں گا، حالانکہ قابل التفات اور محبت ماں ہے، وہ تعلق باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی آپ ظاہر دائری، چلو اتنا نہ صحیح ظاہر دائری کرتے ہیں، صحیح محبت آپ ماں کے ساتھ کرتے ہیں، باپ کے ساتھ اتنے نہیں کرتے. تو پھر ظاہر دائری بھی تو کرتے ہی ہیں نا. تو اتنی کم از کم آپ رکھیں، احترام بھی کریں، وقت بھی گزاریں، اور صحابہ کا بھی اتباع کریں، کیونکہ صحابہ نے ہم تک یہ پیغام رسول اللہ کا پہنچایا ہے، ان کا احسان ہے ہم پر. اہل بیت کا یہ سب سے بڑا، انہوں نے پیغام پہنچایا ہے، انہوں نے پیغام بھی پہنچایا ہے، اور پھر پیغام سے جو ٹکرایا ہے اس کے مقابلے میں لڑ کر بھی دکھایا ہے، اور اپنی گردن جو ہے وہ پیش کر کے دکھائی ہے. اہل بیت کا یہ احسان بھی ہے ہم پر. تو جب تک ہم اہل بیت کو نہیں مانیں گے تو یہ ایسے خشک ایمان کو ہم پسند نہیں کرتے. یہ خشک ہے. صحابہ کا بھی احترام ہم نے کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ